وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. انشاءاللہ آج کے درس نمبر 259 میں سورۃ التحریم آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 7 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کلمت یا ایہا میں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کے شروعات میں آئے. اس مد میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت ایہا میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہے. جیسا کہ یہاں حرف الیا ہے تو یہ 2 یا ہے، یا ساکن اور یا متحرک. کلمت الذین میں حرف اللام پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر لام کو پڑھیں گے. دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت قو میں حرف القاف کو ہم زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے پڑھیں گے. قاف حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں قاف کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس پہ پیش ہے تو ہم قاف کو پیش سے پڑھیں گے. واو پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت انفسکم میں نون ساکن ہے، پھر حرف الفا ہے. فا حروف الاخفاء میں سے ہے. اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون ساکن کو چھپاتے ہوئے اور غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. انفسکم. کیونکہ فا پہ پیش ہے، سین پہ زبر ہے اور کاف پہ پیش ہے تو ہم یہ تینوں حرکات کو برابر سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. کلمت اہلیکم میں لام کے نیچے زیر ہے، پھر مد یا ہے تو ہم یہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت نارن کے آخری میں را پہ تنوین زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وقودها. واو حروف الادغام بغنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم تنوین کو واو میں ملا کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. نارا وقودها. کلمت وقودها میں واو پہ زبر ہے تو ہمیں واو کو زبر سے پڑھنا ہے. حرف القاف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے اور اس کے پیش کو ظاہر کریں گے. حرف الدال پہ بھی پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے. کلمت الناس میں نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے. کلمت الحجارہ میں حرف الحا کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. حرف الراء پہ زبر ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے. کلمت علیہا میں عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. کلمت ملائکہ میں لام کے بعد کھڑے زبر ہے اور اس پہ مد کا علامہ ہے. یہ مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہوں. اس مد میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. آخری میں تا پہ تنوین پیش ہے. پھر حرف الغین آتا ہے کلمت غلاظ. غین حروف الاظہار میں سے ہے. اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا، اور کیونکہ تنوین کی اصلیت نون ساکن ہے تو ہم یہاں تنوین ظاہر کریں گے اور اسے نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. ملائکۃ غلاظ. کلمت غلاظ میں حرف الغین کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے. غین حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو موٹی آواز میں پڑھیں گے.
کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے تو ہمیں زیر کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں حرف الضو ہے، وہ کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ تنوین پیش ہے۔ پھر حرف شین آتا ہے کلمت شداد، شین حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ غلاظ شداد، کلمت شداد کے آخری میں دال پہ تنوین پیش ہے۔ پھر حرف اللام ہے کلمت لا، لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے تو ہم تنوین کو لام میں ملا کے بغیر غنہ سے لیکن تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ شداد اللہ، کلمت یعصون میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ پھر حرف الصاد ہے، صاد حروف التفخیم میں سے ہے تو ہم یہ حرف کو بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس پہ پیش ہے تو ہمیں پیش کو ظاہر کرنا ہے۔ آخری میں نون پہ زبر ہے، لہذا ہمیں لفظ الجلالہ مطلب کلمت اللہ کے لام کو تفخیم سے مطلب موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ لا یعصون اللہ، کلمت ما کے آخری میں الف پہ مد کا علامہ ہے، یہ مد جائز منفصل ہے تو ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت امارہم میں الف پہ میم پہ را پہ تینوں پہ زبر ہے تو ہم یہ تینوں زبر کو برابر سے ادا کریں گے۔ امارہم، اور حرف را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ کلمت یفعلون میں فا ساکن ہے تو ہمیں فا کو ہمزے سے پڑھنا ہے۔ ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے تو ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے۔ وَيَفْعَلُونَ، کلمت یؤمرون میں واو پہ حمزہ ہے اور اس پہ جزم ہے تو ہم حمزہ کو ظاہر کریں گے اور حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ حرف را پہ پیش ہے تو ہمیں را کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون، کلمت کفروا میں کیونکہ را پہ پیش ہے تو ہم را کو موٹی آواز میں پڑھیں گے۔ کلمت تعتذروا میں عین ساکن ہے تو ہمیں عین کو ظاہر کرنا ہے۔ کلمت انما میں حرف نون پہ تشدید ہے تو ہم 2 حرف کے برابر نون کو پڑھیں گے۔ کلمت تجزون میں حرف الجیم پہ جزم ہے تو ہمیں جیم کو قلقلہ سے پڑھنا ہے۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا تو ہم حرف الجیم کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو پڑھیں گے۔ تجزون، کلمت کنتم میں نون ساکن ہے پھر حرف التا ہے، تا حروف الاخفاء میں سے ہے تو ہم یہ حکم کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ کنتم، اب آپ ان آیتوں کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ مومنو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے اور جس پر تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہیں۔ وہ کسی حکم کی جو اللہ ان کو دیتا ہے نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے انہی کا تم کو بدلہ دیا جائے گا۔
آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔